خواتین و حضرات آداب، آپ کا استقبال ہے کلاس روم ان اودھ نامہ چینل پر۔ آج شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی کے سربراہ محترم پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ادب میں تحریکات سیریز پر۔ آپ کے کئی سوالات کے جواب ہمارے طلباء و طالبات استفادہ کر چکے ہیں آپ سے۔ اس وقت ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے ترقی پسند تحریک نے ہمارے ادب کو جو کچھ دیا وہ کسی اور تحریک، کسی اور رجحان نے اب تک ہمیں نہیں دیا، فکشن کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے اور تنقید کے اعتبار سے، یعنی تخلیقی ادب میں بھی اور تنقید میں بھی۔ ہم اس وقت چونکہ آپ کا خود آپ ایک اضافہ ہے وہ سلسلہ جو ہمارے ہاں مجنوں گورکھپوری اور احتشام حسین سے جو چلا تھا، اس میں آپ کی تنقید کی ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمارے بچے پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ترقی پسند تنقید سے ہمارے ادب میں کیا تبدیلیاں آئیں، اور ہماری تنقید کو ترقی پسند تحریک نے کیا کیا ذخیرہ اور سرمایہ عطا کیا۔ ہاں نہیں، بہت بنیادی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو تنقید کا سلسلہ تو دیکھیے خود تخلیق سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب شاعر شعر کہتا ہے تو خود اس کو جانچتا پرکھتا ہے، یا پھر مشاعرے میں محفل میں سناتا ہے تو جو واہ ملتی ہے اور آہ میں وہ سب تنقید کا سلسلہ تو وہیں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تذکرے لکھے گئے اس میں بھی تنقید کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن تنقید کی پہلی اینٹ ڈالتے ہیں الطاف حسین حالی باقاعدہ جس مقدمے کے سلسلے میں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اور آگے جتنا بھی تنقید کا سفر ہے یا حالی اور شبلی کی ہی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ جب حالی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سادگی کی ضرورت ہوتی ہے، اصلیت کی اور جوش کی، تو پھر اس کے بہت معنی و مطلب ہوتے ہیں۔ اس کو ہم سرسری کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت حالی کے سامنے بہت ساری مثالیں نہیں بھی تھیں اور بہت انگریزی بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے وہ اپنے طور پر انجمن پنجاب سے جوڑ کے جو بھی کر سکے کر گئے، لیکن بہت ٹھوس کام کر گئے۔ یہ 19ویں صدی کی بالکل شروع کی بات ہے یا آخر کی بات، 20ویں صدی کی شروع اور 19ویں صدی کے آخر میں سلسلہ۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ترقی پسند تنقید کی دین یہ ہے کہ اس نے اس صنف کو باقاعدہ ایک صنف بنا دیا۔ ابھی تک تنقید جو ہے وہ سرسری طور پر لی جاتی تھی، تاثراتی قسم کی لی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں خود افراق صاحب جو لکھتے تھے، امداد امام اسرا ہیں یا عبدالرحمن بجنوری ہیں، یہ سب چیزیں، ان سب کو ہم لوگ تاثراتی تنقید کے، جو تاثر بنتا برملا اس کو جو ظاہر ہوتا تھا اس کو تاثراتی تنقید، یہ سلسلہ اور آگے تک بھی چلا۔ لیکن ترقی پسند نقادوں نے آ کر اس کو اپنی علمی اور فکری اور نظریاتی مباحث سے جو مالا مال کیا۔ آپ دیکھیں کہ احتشام صاحب سے، مجنوں صاحب سے اور اختر حسین رائے پوری سے قبل کہاں تنقید میں بحث ملتی تھی کہ ادب کا زندگی سے کیا رشتہ ہے، ادب کا سماج سے کیا رشتہ ہے، ادب کا تہذیب سے کیا رشتہ ہے۔ کتنے مضامین آپ مجنوں گورکھپوری کی جو کتاب ہے ادب و زندگی اسے پڑھ ڈالیے، آدھے سے زیادہ کتاب ادب و تہذیب، ادب و ثقافت، ادب و سماج، ادب و معاشرہ، اس قسم کے مضامین ملتے ہیں۔ آپ احتشام صاحب کی کتابوں کے عنوان ہی دیکھ لیں، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، تنقید اور عملی تنقید۔ تو اب یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ تنقید جو ہے وہ فوری رد عمل اور آہ اور واہ نکلنے کا نام نہیں رہ گئی، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو شاعر شعر کہہ رہا ہے اس کے ایسوسیشن آف آئیڈیاز کیا ہیں، اور جو قاری ریسیو کر رہا ہے اس کے ایسوسیشن آف آئیڈیاز کیا ہیں، اور اس بیچ کا جو ریسپٹیوٹی کا سفر ہے، رد و قبول کا سفر ہے، اس پر بڑی نازک بحثیں کی۔ اسی لکھنؤ میں جب پہلی مرتبہ احتشام حسین نے اپنا پہلا مقالہ چکبس پر پڑھا رفاع عام کلب میں، تو پھڑک گئے لوگ کہ چکبس کو ہم لوگ بس ایک نعرے بازی کا شاعر سمجھتے تھے، وطنی قومی سب سمجھتے تھے، لیکن احتشام صاحب نے چکبس کی شاعری کا جو تاریخی اور تہذیبی اور سماجی تجزیہ کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، اس نے حیران کر دیا۔ اختر حسین رائے پوری نے ادب اور انقلاب کے نام سے پہلا مقالہ لکھا، جو بعد میں ادب و زندگی کے نام سے چھاپا۔ بابائے اردو نے کہا انقلاب لفظ نہیں، ادب و زندگی، بعد میں اسی عنوان سے ان کی کتاب بھی آئی۔ پہلی مرتبہ بحث کی،
پہلی مرتبہ بحث کی کہ ادب کا زندگی سے اور زندگی کے مختلف جہات سے اس کا کتنا رشتہ ہوتا ہے. سجاد ظہیر آئے لندن سے واپس آئے تو انہوں نے جیل میں رہ کر روشنائی جیسی کتاب لکھی. آپ روشنائی کو آپ روداد تحریک مان لیں لیکن اس میں جو 10-20 صفحے پر ادب کے جو منصبی فرائض ہیں ادب ہیں تقاضے ہیں اور افکار و نظریات کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ غیر معمولی. وہ تو پورا منشور ہے ترقی پسند تحریک کا. اسی طرح سے علی سردار جعفری نے ترقی پسند ادب جو لکھی اور اس میں تاریخی پس منظر کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے نقطہ نگاہ، بڑا غیر معمولی وہ پورا بیس بناتا ہے. ہم نے آ کر ادب، ہمارے ترقی پسندوں نے آ کے ادب کو سائنٹیفک، مارکسی اور ترقی پسند بنایا، ورنہ اس سے پہلے تنقید صرف تاثرات تھی، سائنٹیفک اپروچ یہ سب نہیں تھا. ہم ہی نے پھر اس میں ایستھیٹک بھی ڈالا، یعنی جمالیاتی تنقید اور پھر نفسیاتی تنقید. یہ سب ترقی پسندوں نے یہ مباحث نہ اٹھائے ہوتے. آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھیے جو احتشام صاحب نے ترتیب دی ہے، تنقیدی نظریات، 2 جلدوں میں وہ کتاب. اس میں انہوں نے اس عہد کے جتنے نمائندہ نقاد ہیں اور جو بیشتر ترقی پسند ہیں ان کے نمائندہ مضامین لے کر یہ ثابت کیا کہ تنقید صرف چھان بین یا نکتہ چینی یا ابجوئی کا نام نہیں ہے، بلکہ تنقید کو جو کیپلنگ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ کرٹیسزم از کریشن ود ان کریشن. تنقیدی عمل خود اپنے آپ میں ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے کہ آپ اس میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر نقاد کا اپنا نقطہ نظر بھی ہوتا ہے. کوئی اس میں جمالیاتی عناصر تلاش کرتا ہے، کوئی اس میں نفسیاتی، اور کوئی ایک زندگی کی حقیقتوں کو تلاش کرتا ہے. آئی اے ریچرڈس نے جب ایک کتاب لکھی دا آرٹ اینڈ پریکٹس آف پریکٹیکل کرٹیسزم، وہ یہ کرتا تھا کہ کلاس میں طلباء کے سامنے ایک نظم پڑھی جا رہی ہے اور جب بچوں سے کہتا اچھا تم بتاؤ تمہارا کیا نام ہے، اس کا مطلب بتاؤ، تمہارے والد کیا کرتے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، اور یہ سب لوگ حیرت میں ہوتے ہیں کہ کاروبار کیوں پوچھ رہے ہیں یہ لوگ. لیکن پھر اس نے بحث کی اپنی کتاب میں اور یہ کہا کہ ہر آدمی کی قبولیت میں جو ایک ریسیپٹیوٹی ہوتی ہے اس کا ایک خاندانی اور تہذیبی پس منظر بولتا رہتا ہے. وہ وہاں سے اس کو ریسیو کر رہا ہے اس شعر کو، اس نظم کو. اور اس طرح اس نے پوری کتاب لکھ ڈالی دا پریکٹیکل کرٹیسزم، جس کو ہم نے عملی تنقید نام دیا. متنی اور ساختیاتی ہو کیا کیا سب نئے نئے نام اب آ رہے ہیں، لیکن اس کا آغاز کیا ترقی پسند. پھر ان کی کتاب ہی ہے احتشام صاحب کی، تنقید اور عملی تنقید. کلیم الدین احمد کی بھی ایک کتاب ہے عملی تنقید، حالانکہ اس میں پریکٹیکل کرٹیسزم پر باتیں کم ہیں جتنا احتشام صاحب نے کیا اور بعد میں دوسرے لوگوں نے کیا. اچھا، آج بھی جو نقاد ہیں آپ کی نسل تک آتے آتے ترقی پسند حضرات، وہ اسی طریقے سے جیسے شارف صاحب کی کتاب تنقیدی عمل آئی تو یہاں تک ہمارے بچے جو ہیں وہ اور مزید تو تھوڑا سا ہم اثر تنقید جو ہماری ہے اس پہ بھی وہ اثرات ہیں. ظاہری ہم لوگ تو خیر میں تو خیر کیا ہوں، ہم تو اپنے استادوں کے، اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. کہ اب جیسے پریم چند کی کتاب قمریز کی آئی، کیا غیر معمولی. خیر پریم چند تو پھر بھی ترقی پسند تھے. پروفیسر عقیل رضوی نے اردو مثنوی میں ترقی پسندی ڈال دی، یا مرثیے میں سماجیات جیسی کتاب لکھ لی. تو اب یا محمود الہی صاحب نے قصیدے پر کتاب لکھ ڈالی، ہمارے شاعر دہلوی صاحب نے تنقید پر تنقید زبردست لکھ ڈالی، جدید تنقید اصول و نظریات. یہ سب اس کی شاخیں ہیں، یہ سب اس کا ایکسٹینشن ہے، جس میں ہم لوگوں کو سکھایا گیا، بتایا گیا کہ تخلیق جو ہے محض زبان و بیان و حرف لفظ اور اس کی در و بست اور ساخت کا نام نہیں ہے. وہ بھی ایک آرٹ ہے، کیونکہ لٹریچر بنیادی طور پر آرٹ ہے. ہم کو غلط سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم صرف اس میں زمینی حقائق تلاش کرتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن زبان کی بھی اپنی اہمیت ہے، اسلوب کی اہمیت ہے. لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ اس عمدہ اسلوب سے کوئی رائٹر منفرد تو ہو سکتا ہے، عظیم نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کے لیے عظیم ہوتا ہے فکر و فلسفے سے. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک ہی عہد میں داغ بھی ہیں اور غالب بھی ہیں. داغ سے زیادہ زباں کون تھا؟ آج ہم سر دھنتے ہیں اس کی زبادانی پر، اس کی محاورہ بندی پر، معاملہ بندی پر، لیکن داغ غالب تو نہیں بن پائے. غالب فکر اور فلسفے کی بنیاد پہ بنے.
تو ہم فکر و فلسفے کو لیتے ہیں. ہمارے بعض جدید نقاد صرف کرافٹ یہ لفظ اس شاعر نے ایسے استعمال کیا, مصطفی نے ایسے استعمال کیا, مومن نے ایسے استعمال کیا, ہم چلیے مان لیتے ہیں کہ وہ بھی ایک تنقید کی ہے ایک شاخ. لیکن آپ جب تک اس کے عہد اور عہد کی معاشرت اور اس کی ثقافت اور زمینی سچائیاں, تاریخی سچائیاں اگر آپ تخلیق میں نہیں تلاش کر, اصل میں یہ سب بڑی محنت نہیں تھا, بڑی محنت چاہتے ہیں. آپ کو کئی ڈسپلن سے جوڑتے ہیں, آپ کو سوشولوجی بھی جاننی ہے, آپ کو کلچر بھی جاننا ہے, آپ کو ہسٹری بھی جاننی ہے, آپ کو فلسفہ بھی جاننا ہے, اور آپ کو ریلیجن بھی جاننا ہے, مذہب بھی جاننا ہے. آپ اقبال کی شاعری کو اسلامک تھاٹس کو سمجھے بغیر کیسے جانچیں گے؟ نہیں, پوری تاریخ سامنے کیسے جانیں گے؟ نہیں جان سکتے. تو یہ تنقید اس لیے محنت چاہتی ہے. اور یہ آسان طریقہ ہوتا ہے کہ صرف زبان و بیان پہ بات کر کے چلے جاؤ. آپ کو فکر تلاش کرنی ہے اور اس فکر کے ساتھ اس عہد کو بھی تلاش کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ترقی پسند نقادوں نے یہ تو بڑا کام کیا کہ اس کی ایک معیار بندی کر دی, اس کو ایک ہائٹ پہ پہنچا دیا, اور تنقید کو ایک باضابطہ ایک صنفی اور حیاتی شکل دے دی. اور اتنے افکار و نظر, میں تو بہت ہی ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں کہ تنقید سے متعلق افکار و نظریات پر مشتمل جتنے مضامین ہمارے ترقی پسند نقادوں نے لکھے, کسی نقاد نے لکھے. آپ مجھے بتا دیے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جدید نقادوں کے کتنے مضامین ہیں جو افکار و نظریات پر ہیں. اسلوبیات پر تو ہیں, ساختیات پر تو ہیں, لیکن افکار و نظریات پر کتنے ہیں؟ کیونکہ افکار و نظریات آپ کا بھی تو امتحان لیتی ہے. جی جی جی. کہ ایک بڑا شعر کسی شاعر کا, شاعر تو کہہ کے چلا گیا, ہمارے اور آپ کو امتحان میں بھی ڈالتا ہے کہ ہماری ریسیپٹیوٹی کتنی محدود ہے یا کتنی غیر محدود ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. بہت شکریہ طلباء و طالبات. آپ نے دیکھا کہ پروفیسر فاطمی صاحب نے کس طریقے سے واضح کیا کہ کوئی بھی فن پارہ جب تخلیق کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے ڈائمنشنز ہوتے ہیں, بہت ساری جہات ہوتی ہیں. ان سب پہ نظر رکھنے کے ساتھ میں اس فن پارے میں اس وقت کا تقاضا اور وہ زمانہ اور وہ عہد اور وہ تاریخ اگر اس میں جیتا جاگتا ہوا ہم تلاش نہ کر سکے تو ترقی پسند تنقید کا حق نہیں ادا ہوگا. ترقی پسند تحریک نے ہمیں تنقید کی سطح پہ بہت مالا مال کیا, اور جیسے ترقی پسند نقاد ہمارے پاس ہیں وہ سب ہمارے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے اور ہماری ادبی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے. بہت شکریہ.